اسلام آباد، راولپنڈی اور پشاور سمیت ملک کے مختلف شہروں میں زلزلے کے شدید جھٹکے۔ زلزلہ پیما مرکز کے مطابق زلزلے کی شدت 5.5 اور گہرائی 12 کلومیٹر۔ مرکز راولپنڈی سے 60 کلومیٹر دور تھا۔ نوشہرہ، مردان، مالاکنڈ اور سوابی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ خوشاب، میاوالی، منڈی بہاؤالدین، فتح جنگ، خانپور میں بھی لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ وادی نیلم اور راولہ کوٹ سمیت آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بھی زلزلے سے شہریوں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ڈی سی اسلام آباد نے کہا کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاع نہیں ملی، بلند عمارتوں کی خصوصی انسپیکشن کر رہے ہیں۔ ایک گھنٹے میں 2 زلزلے۔ راولپنڈی زلزلے سے قبل سوات اور گرد و نواح میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ زلزلے کی شدت 4.3 ریکارڈ کی گئی۔ گہرائی 88 کلومیٹر اور مرکز تاجکستان سرحد کے قریب تھا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا اگلے کچھ ماہ میں وزیر اعظم مزید ریلیف کا اعلان کریں گے۔ معاشی استحکام کے لیے اقدامات کا اصل مقصد عام آدمی کو ریلیف پہنچانا ہے۔ مہنگائی میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچنا چاہیے۔ پالیسی ریٹ میں کمی سے کاروبار میں استحکام آ رہا ہے۔ انڈسٹری کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ تاجروں کے مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کریں گے۔ صنعت کی ترقی ہی ملک کی ترقی ہے۔ معاشی استحکام کے لیے مقامی سرمایہ کاروں کو آگے آنا ہوگا۔ پالیسی ریٹ سنگل ڈیجٹ پر آئے گا۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور پشاور سمیت ملک بھر میں کل سے ہیٹ ویو کی پیش گوئی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شدید گرمی کی لہر 13 سے 18 اپریل تک رہے گی۔ سندھ، پنجاب، بلوچستان کے میدانی علاقوں میں درجہ حرارت 6 سے 8 سینٹی گریڈ زیادہ رہنے کا امکان۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت 4 سے 6 سینٹی گریڈ زیادہ رہے گا۔ گرمی کی لہر کے باعث آندھی اور جھکڑ چلنے کا بھی امکان۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیلاروس میں ہیوی مشینری اور گاڑیاں تیار کرنے والی فیکٹری کا دورہ۔ بیلاروس کے وزیر اعظم نے وزیر اعظم پاکستان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم کو فیکٹری کا دورہ کرایا گیا اور بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم نے الیکٹرک بس میں سفر بھی کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف دورہ بیلاروس مکمل کر کے لندن پہنچ گئے۔ پاکستانی ہائی کمشنر نے ایئرپورٹ پہنچنے پر وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترک صدر رجب طیب ایردوان سے ملاقات۔ ترک صدر نے مریم نواز کا ڈپلومیسی فورم کانفرنس میں شرکت پر شکریہ ادا کیا۔ ترک صدر نے نواز شریف کے بارے میں دریافت کیا اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ترک خاتون اول سے بھی ملاقات۔ ترک خاتون اول امینہ ایردوان نے مریم نواز کا خیر مقدم کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ٹیکس نظام کو انتہائی سادہ بنانے جا رہے ہیں۔ سیلری کیٹیگری کے ٹیکس عمل میں سہولیات لا رہے ہیں۔ سیلری کیٹیگری کے فارم کو 150 سے کم کر کے 25 تک لے کر جا رہے ہیں۔ تنخواہ دار طبقہ اپنے گوشوارے اب خود بھر سکتا ہے۔ تنخواہ دار طبقے پر ٹیکس کو بخوبی سمجھتا ہوں۔ ایسا طبقہ جس کی جائیداد یہاں ہے نہ وہاں، اس کو بھی پیچیدہ ٹیکس نظام میں الجھایا ہوا ہے۔ کراچی کی صورتحال پر ایم کیو ایم اور عوامی نیشنل پارٹی کا سیاسی جدوجہد کے آغاز پر اتفاق۔ خالد مقبول صدیقی نے کراچی کے حالات پھر سے خراب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ کہا ہم سب ایک سیاسی جدوجہد کے آغاز کے لیے متفق ہیں۔ حالات خراب کرنے کے شواہد موجود ہیں۔ سچ چھپانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اے این پی کے شاہی سید نے کہا کراچی میں لسانی مسئلہ نہیں، انتظامی مسئلہ ہے۔ کراچی کا پانی بیچا جا رہا ہے۔ پانی نل میں نہیں، ٹینکر میں ہے۔ ٹینکر مافیا کو بنانے اور چلانے والا کون ہے؟ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کی خوبصورت بات عدلیہ کا احتساب ہے۔ یہ شاہی دربار نہیں، آئینی عدالتیں ہیں۔ اگر کوئی کیسز نہیں سن سکتا تو گھر جائے۔ یہ درست نہیں کہ دوسرے صوبوں سے اسلام آباد میں ججز تعینات نہیں ہو سکتے۔ ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے چیف جسٹس فیصلہ کرتے ہیں۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے کہا سندھ میں جان بوجھ کر حالات خراب کیے جا رہے ہیں۔ ہم نہیں چاہتے مسائل سڑکوں پر حل کیے جائیں۔ 1 سال ہو گیا سی سی آئی کا اجلاس نہیں بلایا گیا۔ وفاقی حکومت کو سندھ کی آواز سننی چاہیے۔ مزید کہا پی ٹی آئی این آر او کے لیے منتیں کر رہی ہے۔ یہ جو کر لیں ان کو این آر او نہیں ملے گا۔
सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, पीपल्स पार्टी को कमजोर करने के लिए कौम, जुबान और मसलक के नाम पर लोगों को तकसीम किया गया। नजरियाती इख्तिलाफात को दहशत गर्दी के जरिए दबाया गया। कराची में लोगों को शनाख्त कर वजीर आजम के मुआवन खुसूसी इख्तियार वली ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में बंदर बांट का बाजार गर्म है। 15 और 20 करोड़ रुपए पर वजारतें मिल रही हैं। 10 और 15 करोड़ पर सेक्रेटरी और कमिश्नर के ओहदे लिए जा रहे हैं। सूबा बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली का झूठा ढोंग रचाया गया। खैबर पख्तूनख्वा में फंड्स ना होने की वजह से यूनिवर्सिटीज बंद हो रही हैं। सूबे के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। सुपरिंटेंडेंट अडयाला ने बानी पीटीआई की पेशी के लिए सिक्योरिटी मांग ली। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस को खत। जज मोहम्मद अफजल ने बानी पीटीआई को 15 अप्रैल को पेश करने की हिदायत की थी। कराची के इलाके बल्दिया में ट्रैफिक हादसा, 4 साला बच्चा जान बहक। चचा ने कहा, ग्राउंड में खेलते हुए बच्चे को वाटर टैंकर ने रौंद डाला। हमारे बच्चे अब ग्राउंड में भी महफूज नहीं। टैंकर ड्राइवर मौका से फरार हो गया। पंजाब और बलूचिस्तान में पीडीएमए ने हीट वेव के पेश नज़र अलर्ट जारी कर दिए। मोबाइल हेल्थ टीमों को हीट स्ट्रोक के केसेस से निमटने के लिए मुतहरिक रहने की हिदायत। गर्मी में इजाफे से शुमाली इलाकों में बर्फ पिघलने की रफ्तार बढ़ सकती है। गर्द आलूद हवाओं और तूफान का खतरा। तेज हवाओं से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंच सकता है।